آپ نے کوئی معاش کا کام کیا؟ تاجر تھے آپ، بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، آپ قافلے لے کر جاتے تھے شام اور واپس آتے تھے، اور اسی تجارت میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صداقت، آپ کی امانت ایسی ظاہر ہوئی کہ عرب کی متمول ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی، شادی کی۔ لیکن جب آپ پر وحی آ گئی، اس کے بعد 23 برس کوئی اور کام کیا سوائے دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ تبلیغ کے لیے تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اگر نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیتیں بھی حضور نے ہمیں سنا دی جن میں حضور پر گرفت کی گئی تھی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر حلال کیا؟ ہو سکتا تھا حضور چھپا لیتے کہ میری یہ پکڑ جو اللہ نے کی ہے، کیوں مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے؟ پکڑ آئی تھی کہ نہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ماتھے پر تیوری ڈال لی، منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا نابینا آیا تھا آپ کے پاس۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اس کے لیے لفظ عتاب استعمال کیا حضور نے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب بھی آتے تھے وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو حضور کیا فرماتے؟ مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، آؤ بھائی خوش آمدید میرے اس ساتھی کے لیے جس کے ضمن میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، عاتبنی اللہ فیہ، عتاب کیا مجھ پر۔ وہ آیتیں بھی قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے، ایک ایک حرف پہنچانا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب یہی کام امت کے ذمے کر کے آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پہلا دور وہ ہے جو آپ کے صحابہ نے جانیں دے دی، قربان کر دی، کہاں کہاں کوئی شہید ہوا، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی خراسان میں، کوئی ہندوستان میں آ کے شہید ہوئے۔ کس لیے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ دور صحابہ اور تابعین کے بعد عام مسلمان جو ہیں وہ تو دنیا پرستی کے اندر لگ گئے بدقسمتی سے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ پھر یہ کام، یہ جھنڈا کس نے بلند رکھا؟ وہ صوفیاء کرام نے بلند رکھا۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں آئے تھے اجمیر میں؟ حالانکہ وہ راجپوتوں کی طاقت کا گڑھ، رائے پتھورا کا مرکز۔ شیخ علی اجمیری تو لاہور میں اس وقت آئے تھے جہاں لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا، لیکن معین الدین اجمیری تو اس وقت آئے ہیں جبکہ یہ پورا راجستھان جو ہے راجپوتوں کی سرزمین، اور اس میں رائے پتھورا پرتھوی راج بہت سخت، بہت زبردست، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے پنجاب کے جو دو بڑے بڑے قبیلے ہیں وٹو اور سیال، یہ دونوں قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، بلکہ یہ دونوں قبیلے تو ان کے پوتے شاگرد کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین کے جو ان کے خلیفہ تھے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے جو پاک پٹن میں دفن ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ دونوں قبیلے ایمان لائے۔ بہرحال یہ کام کیا ہے مسلمانوں نے، پہلے کیا ہے بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت۔ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ کس لیے گئے تھے وہ؟ کیا وہ دنیا بنانے گئے تھے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر جب عام مسلمان اور بادشاہ جو ہے ہمارے بن گئے، وہ بھی عیش پرست ہو گئے، محل بنانے شروع کر دیے، جو دنیا میں اور عیاشیاں ہو کرتے تھے بادشاہ انہوں نے بھی شروع کر دی، تو پھر صوفیاء کرام نے وہ جھنڈا سنبھال لیا، ان کے ذریعے سے یہ دعوت پھیلی ہے۔ یہ عرب تاجر تھے، وہ اپنے حسن خلق کی بنیاد پر، یہ سارا جو ہندوستان کا مغربی ساحل ہے جسے مالابار کہتے ہیں آپ، یہاں سارا اسلام جو آیا عرب تاجروں کی وجہ سے آیا۔ پورا یہ ملک جو ہے انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ملایا، سماٹرا، جاوا، یہ سارے
یہ بھی عرب تاجروں کی وجہ سے ایمان لائے. وہاں کبھی چڑھائی نہیں کی گئی, کبھی وہاں تلوار نہیں اٹھی اسلام کے لیے, بلکہ عرب تاجروں کی تبلیغ سے اور ان کی خوش خلقی, ان کے جو کاروبار میں صداقت اور امانت کے عنصر دیکھے ایمان لے آئے لوگ. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اس کے بعد سے جب کہ یہ ادارہ بھی کم ہو گیا, کمزور ہو گیا, اب امت مسلمہ وہ کام سرے سے نہیں کر رہی. یہ وہ جرم ہے بحیثیت امت جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. ہم امین ہیں قرآن کے, ہم امین ہیں اللہ کی شریعت کے, اور فخر کرتے ہیں ہم اس پر. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی یقیناً ہے, لیکن اس افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی تھی؟ بلغوا انی ولو آیا, میرا کوئی ایک بھی امتی نہ رہ جائے جو قرآن کی تبلیغ نہ کرے, چاہے ایک ہی آیت آتی ہے ایک ہی آیت کی تبلیغ کرے. یہ حدیث ہے کہ نہیں رسول کی؟ کوئی میرا امتی فارغ نہ رہے اس سے. یہ کام ہے جو بحیثیت امتی ہمارے کندھے پر ہے. یوں سمجھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں وہ بوجھ حضور کے کندھے سے اتر کر امت کے کندھے پر آ گیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف, اے اللہ تو بھی گواہ ہے, یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا ہے, میرے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, وہ بھاری بات کا بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا. یہ شہادت ہے, اور اس کے لیے قرآن مجید میں 2 جگہ آیا. ایک صورت ہے سورہ حج جو مکی دور کی آخری صورتوں میں سے. ایک صورت ہے سورہ بقرہ جو مدنی دور کی پہلی صورت ہے. ان دونوں میں درمیان میں ہجرت ہے, ادھر سورہ حج ادھر سورہ بقرہ. سورہ حج میں فرمایا اے مسلمانوں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کی جہاد کا حق ہے. اور کس لیے کرو؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے خلاف گواہی دے قیامت میں کھڑے ہو کر کے اللہ تیرا دین جو میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا, اور تم یہی گواہی دو کھڑے ہو کر اے اللہ تیرے نبی سے جو دین ہمیں ملا ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا. یہ مقصد ہے اس امت کی تشکیل کا. انسانوں کی تخلیق عبادت رب کے لیے, تشکیل امت یہ اس مقصد کے لیے ہے. اسی لیے جب امت کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی ہے, یہ لفظ ذرا آپ چونکیں گے, جیسے کسی بادشاہ کے مرنے کے بعد پھر دوسرا بادشاہ آتا ہے تو اس کی تاج پوشی ہوتی ہے نا. 2000 سال تک یہودی بنی اسرائیل اس مقام پر فائز تھے. اللہ کی کتاب اور شریعت کے امین وہ تھے, تورات انہیں دی گئی تھی, 20 نبی ان کے ہاں آئے, 3 کتابیں انہیں دی گئیں, تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی. لیکن حضور کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے. ایک نئی امت نبوت اور رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی, وہ امت مسلمہ ہے جس کو ہم بدنام کرنے والے ہیں. بدنام کنندگان نکو نام چند, ہم اپنے اسلاف کو بدنام کرنے والے ہیں آج دنیا میں. لیکن ہمارا منصب یہ ہے, یہ جو کورونیشن ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ تحویل قبلہ. حضور نے 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینے جانے کے بعد. پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب قبلہ بدل دو, شمال کی بجائے جنوب کی طرف رخ کرو, خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو. یہ علامت تھی کہ اس مرکز والی امت معزول. بنو اسرائیل کا مرکز وہ تھا بیت المقدس, وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی, جسے یہ لوگ ٹیمپل کہہ دیتے ہیں, ہیکل کہہ دیتے ہیں, ہمارے نزدیک تو مسجد اقصیٰ تھی. وہ حضرت ابراہیم نے, اسماعیل نے علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی. حضرت سلیمان نے یہ جو بیت المقدس کے اندر مسجد بنائی. بہرحال وہ مرکز ختم, وہ امت معزول. اب خانہ کعبہ کے گرد اور نبوت اور رسالت محمدی کی اساس پر نئی امت, امت مسلمہ. اور اس کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہی بات جو وہاں کہی گئی
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول کا ذکر پہلے، امت کا بعد میں، اور یہاں امت کا پہلے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس مقصد کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جان کھپانا، اس کے لیے قوت، اس کے لیے صلاحیت خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، انفاق کرنا، یہ ہے محمد الرسول اللہ پر ایمان کا تقاضا۔ اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، دین کا پہنچانا ایک ہے قول سے، ایک ہے اپنے عمل سے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر کے بھی تو دکھائیے نا، ورنہ دیگراں را نصیحت خود را فضیحت۔ لوگ کہیں گے تم کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو، کیا دعوت دے رہے ہو، میں کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ عمل سے گواہی، زبان سے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی دی۔ اب تمہارے عمل سے، تمہارے وجود سے، تمہارے رویے سے، تمہارے کردار سے، تمہاری شخصیت سے ثبوت ملنا چاہیے کہ واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ انفرادی سطح پر نمونہ تو پیش کر دیا، اللہ نے دین بھیجا تھا اس کا نمونہ پیش کرو۔ آپ کہیں اللہ نے جو دین بھیجا تھا محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین دین ہے، دنیا کہے گی ہمیں کہیں ذرا اس کا مشاہدہ تو کرا دو، کہاں ہے؟ تم 1.5 ارب مسلمان دنیا میں رہتے ہو، اور کتنے بڑی علاقے جو ہیں مسلمانوں کی حکومتوں میں، ملکوں کے اندر شامل ہیں، کہیں ہمیں دکھاؤ کہاں ہے وہ نظام؟ کیا کہیں گے ہم؟ نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 1915 میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھیوں سے اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے شیخ الہند تو جائیں حجاز، وہاں ابھی مدینے میں ترک گورنر موجود تھا، خلافت ختم نہیں ہوئی تھی، وہ 1924 میں ختم ہوئی ہے، یہ میں 1915 کی بات کر رہا ہوں۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجیں جو والی کابل ہے، بادشاہ افغانستان کا، مولانا خود تو جا کر ترک گورنر کے ذریعے سے دارالخلافہ جو ہے استنبول، اس سے مدد مانگیں کہ آپ ہم پر، ہندوستان پر انگریز کے خلاف حملہ کریں، ہم اندر سے بغاوت کریں گے۔ اور یہی پیغام شاہ افغانستان کے لیے، تم حملہ کرو، اندر سے ہم بغاوت کریں گے تاکہ انگریز کو یہاں سے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ ہوا کیا؟ حضرت شیخ الہند کو جو مکے کا حکمران تھا شریف حسین، یہ جو جارڈن کی حکومت ہے اب بھی، یہ باقاعدہ اسی کا پڑپوتا ہے، یہ ہوتا تھا شاہ حسین پڑپوتا، یہ والی مکہ تھا یہ۔ اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر فساد مچا رہا ہے۔ انگریز نے گرفتار کر کے کہاں رکھا؟ مالٹا، میڈیٹرینین کا، بحیرہ روم کا ایک جزیرہ وہاں رکھا ہے، 4 سال سے زائد وہاں پر اسیر رہے۔ یہی حرکت ہونے والی تھی مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ، وہ نوجوان تھے اور خود سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، جاٹ تھے، انہیں پتہ لگ گیا، بروقت وہ وہاں سے بھاگ کر روس چلے گئے۔ روس میں ابھی 1917 کا انقلاب آیا تھا، ابھی نظام نہیں بنا تھا ان کا، بادشاہی نظام ختم ہو گیا، زار کا نظام ختم ہو گیا، ابھی کمیونزم کا اپنا نظام قائم نہیں ہوا۔ انہوں نے سوچا اگر میں لینن سے ملاقات کر کے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو ہر چیز جو ہے وہ گویا کہ پگھلی ہوئی ہے، اس پگھلی ہوئی شے سے جو چاہے چیز بنا لیں آپ، کسی سانچے میں ڈال دیں۔ تو اگر ان کو بتا دیا جائے اسلام کا نظام تمہارے نظام سے بہتر ہے تو وہ اس کو اختیار کر لیں گے۔ لینن سے ریکویسٹ کی، انٹرویو کی، اس نے معذرت کر لی، وہ بیمار تھا، بستر مرگ پر تھا۔ اس نے کہا ٹراٹسکی سے بات کیجئے، یہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لینن کا اصل جانشین ٹراٹسکی ہونا تھا، یہ تو اسٹالن نے عین وقت پر سازش کی اور قبضہ کر لیا۔
ٹراٹسکی سے بڑی مفصل گفتگو ہوئی مولانا سندھی کی، اور وہ سنتا رہا، آخر میں اس نے ایک بات کہی، مولانا یہ نظام جو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں بہت عمدہ ہے، کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، لیکن آپ نے کہیں اسے قائم کیا ہے؟ مولانا سندھی کہتے ہیں اس کے بعد جو میری نگاہیں زمین میں گڑ گئیں، میں اس سے دوبارہ آنکھیں چار نہیں کر سکا۔ ارے اتنی اچھی بات تمہارے پاس ہے اور تم اسے خود اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتے؟ ریوڑیاں آ کر یہاں تقسیم کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو ریوڑیاں نہیں دیتے؟ کرو نا، قائم کرو نا، اسے دکھاؤ اس کا نمونہ۔ یہ ہے وہ دلیل جو آج پوری دنیا دے رہی ہے۔ کہاں ہے اسلام تمہارا؟ مسلمانی در کتاب و مسلمانہ در گور، مسلمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیجئے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فلاں میں ہے، سیرت میں ہے، خلافت راشدہ میں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، 1400 برس پرانی بات ہوئی، آج دکھاؤ۔ یہ بات اب سمجھی آپ نے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ ہمہ وقت ہمہ جہت، اطاعت اللہ اطاعت رسول۔ اور یہ کب پورا ہوگا؟ جب پورا نظام بھی اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو جائے، تب آپ کی بندگی ہوگی پوری بندگی، ورنہ تو جزوی ہے۔ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن بھائی تم حاجی آئے ہو پاکستان سے، اتنی بڑی تعداد میں 1 لاکھ آ گئے ہو، تم نے اپنے ملک میں اسلام قائم کیا؟ قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے حضور سے، اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے اے نبی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ You have no face to pray to us۔ ہم سے دعا کرتے ہو؟ کس بات کی دعا کرتے ہو؟ ہمارا دین، ہماری شریعت قائم کی ہے، یہی بات ہم سے ہے۔ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اے قرآن والو، قرآن پہ ایمان رکھنے کے دعوے دارو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سے بات کرنے کی جب تک کہ قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قوانین کو، اور قرآن کے ساتھ اور جو نازل کیا گیا وحی خفی ہے، جو حدیث نبوی ہے وہ وحی خفی ہے، اس کو جب تک قائم نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ یہ عبادت مکمل کب ہوگی؟ جب پورا نظام اللہ کے قانون پر قائم ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، قول سے، عمل سے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر۔ یہ اسی وقت حق ادا ہوگا جب آپ اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور آپ کہہ سکیں کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، آؤ مشرق کے لوگوں آؤ، مغرب کے لوگوں آؤ، اے جاپانیوں آؤ، اے امریکیوں آؤ، دیکھو یہ نظام ہے محمد کا لایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سی اٹ ود یور اون آئیز۔ اس سے بہتر نظام کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یہاں کوئی ریپریشن ہے؟ کوئی جبر ہے؟ یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ یہاں کوئی امیر غریب کا خون چوس رہا ہے؟ یہاں کوئی بھوک کے مارے خودکشی کر رہا ہے؟ آپ دیکھو نا، ایک ایک شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہم کر رہے ہیں، ایک ایک کی۔ یہ نظام خلافت ہے، قائم کر کے دکھاؤ نا۔ پھر دنیا نہ مانے تو وہ مجرم، اور تم قائم کر کے نہیں دکھا سکتے تو پھر تم مجرم ہو، دنیا کیا مانے گی؟ یہ جو 5 ریاستیں ابھی آزاد ہو گئی، مسلمان ریاستیں سینٹرل ایشیا کی، میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ سید جمال الدین افغانی نے یہ کہا تھا کہ اس پاکستان کا یہ حصہ جو اب پاکستان میں ہندوستان سے کاٹ کر اور افغانستان شامل کر کے، اور یہ روسی ترکستان کی مسلمان جو ہیں ریاستیں، اس وقت تک ابھی کمیونسٹ ریولوشن نہیں آیا تھا۔ 1897 میں تو ان کا انتقال ہو گیا۔ کمیونسٹ ریولوشن 1917 میں آ رہا ہے، 20 برس کے بعد۔ اس وقت تک وہ اسلامی ریاستیں تھیں، مسلمان ریاستیں تھیں، ان کو ملا کر ایک بلاک بنا دیا جائے، اور اس بلاک کے اندر پھر اسلام کی ایک جھلک دنیا کو دکھائی جائے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ ہی تھی جس کے لیے پاکستان کی تحریک چلی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
قائد اعظم نے کہا تھا آج جمعے کے اندر، میں نے اس کا کیسٹ بھی ہوں گے، میں نے ان کا اقتباس بھی پڑھ کر سنایا ہے جمعے کی اپنی تقریر میں، اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ یقینی ہے، شدنی امر ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت، دور بنو امیہ، دور بنو عباس، سلاطین عثمانی، ان کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا نقشہ پیش کریں۔ اس کام کے لیے پاکستان بنا تھا، اینڈ وی ہیو فیلڈ اٹرلی، بالکل ناکام ہو گئے۔ اسی لیے آج کی نوجوان نسل پوچھتی کیوں بنایا تھا اسلام؟ وہی تہذیب جو وہاں ہے وہی یہاں ہے، وہی بینکنگ کا سسٹم جو وہاں ہے وہ یہاں ہے، وہ بلکہ ایک معاملے میں بہتر رہے، انہوں نے جاگیرداری تو فوراً ختم کر دی تھی، ہمارے تو سروں پر جاگیردار وڈیرا بیٹھا ہوا ابھی تک، وہ بہتر رہے۔ اس لیے وہاں عوامی سیاست ہے، یہاں عوامی سیاست کیا آئے گی؟ عوامی سیاست شہروں میں آ سکتی ہے، کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں، باقی جو 70-80% لوگ ہیں وہ تو وڈیروں کے انگوٹھے تلے ہیں، جاگیردار وڈیرے، بڑے زمیندار، اور بلوچستان کے سردار اور سرحد کے قوانین، یہ وہی تو ہے نا۔ بہرحال ایک تقاضا لا الہ الا اللہ کا وہ بھی مکمل ہوتا ہے اگر پورا دین جو ہے قائم ہو اور آپ کی بندگی خالص ہو جائے اللہ کے لیے۔ ایک تقاضا محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی شہادت کا حق ادا کر دو، اور یہ حق بھی بتمام و کمال کب پورا ہوگا؟ جب پورا اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ اور بلاؤ انہیں، آؤ دیکھو دس از اسلام، دیکھ لو اس کی برکتیں، دیکھ لو یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، آؤ دیکھو امن ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈکیتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم رسول کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ جو میں نے دو چیزیں بتائیں آپ کو، لا الہ الا اللہ، عبادت، اور اس کی بھی چوٹی کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا، محمد رسول اللہ، شہادت علی الناس، اس کی تکمیل بھی کب ہوگی؟ جب پورے دین کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے عملاً پیش کر دیا جائے۔ یہ دونوں جڑ گئے نا۔ اب ایک مثلث ذہن میں رکھیے، مثلث، تین اس کے ہوتے ہیں نا سائڈز، بیس ہے، بیس کے کونوں کے اوپر دونوں اینگلز کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا عبادت، عبادت رب، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد، اور اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے اقامت دین پر، دین کو قائم کرو۔ اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا شہادت علی الناس، اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے اقامت دین پر۔ یہ دونوں بازو آ کر اوپر مل گئے تو یہ مثلث بن گئی، لا الہ الا اللہ، عبادت رب، محمد الرسول اللہ، شہادت علی الناس، دونوں کی تکمیل اقامت دین۔ یہ ہے وہ کام جس کے لیے کچھ تحریکیں چلیں، پچھلی صدی اس میں چلی ہیں، اب تو ہم 21ویں صدی میں آ گئے۔ اس سے تقریباً 200-300 برس پہلے ہم غلام تھے، کہیں ہم انگریزوں کے غلام تھے، کہیں فرانسیسیوں کے تھے، کہیں اطالویوں کے تھے، کہیں اسپینیڈز کے تھے، تو یہ ہماری غلامی کا دور تھا۔ پچھلی صدی کے وسط میں یہ ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہوئے۔ 1947 میں ہم آزاد ہو گئے، ایک دو خطوں پر مشتمل پاکستان وجود میں آ گئے، انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا، سیو کارنوں کی زیر قیادت تحریک چلی، عربوں نے بھی اٹھا اٹھا کر انگریزوں کو، فرانسیسیوں کو پھینک دیا سمندر کے اندر، جمال عبد الناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر میڈیٹرینین میں پھینک دیا، یہ ہو گیا نا۔ تو ایک خواہش پیدا ہوئی مسلمانوں کے دل میں، جیسے کوئی شخص گہری نیند سے بیدار ہو جائے، اسے یاد آئے یہ ہم پر انگریزی نظام تھا، فرانسیسی نظام تھا، فلاں نظام تھا، اب ہم آزاد ہیں، ہم اپنے نظام کو قائم کریں۔ اب تو ہم آزاد ہیں نا، ہمارا بھی ایک نظام تھا نا جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا تھا 1400 برس قبل، جو 30 برس کامل شکل میں جو ہے دنیا کے اندر نافذ رہا، کامل شکل میں۔ پھر رفتہ رفتہ پہلے 6ٹھی منزل گری ہے، 6 منزلہ عمارت تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد 5ویں گری ہے،
گرتے گرتے پھر وہ زیرو ہوئی ہے، جبکہ آ کر ہم پر یہ مغربی قوتیں جو ہیں حکمران ہو گئی. لیکن تھا نا ہمارا نظام، ہمارا اپنا